آپ اپنی کثرت رائے سے جو فیصلے چاہے کر لیں۔ اس لیے میں یہاں ایک علمی نکتے کے طور پر قرآن حکیم کی دو آیات میں جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انہی دونوں چیزوں کی جو باہمی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو واضح کر رہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ مسئلہ تھا غزوہ احد کے بعد جب چہمہ گوئیاں شروع ہوئیں اور تذکرے ہوئے، اور چونکہ بہت بڑا چرکا لگا تھا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی غزوہ بدر کے بعد، وہ دھاک ایک دم ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر میں اگر 70 مشرکین مارے گئے تھے تو یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، برابر ہو گیا، وہ جو ایک دھاک تھی وہ ختم ہوئی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کا معاملہ خاص طور پر، چونکہ اس کا مشورہ یہ تھا غزوہ احد سے قبل کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ جو 3000 کا لشکر آ گیا ہے اس سے ہم جا کر اوپن کھلے میدان میں کنفرنٹ کر سکیں، تو بہتر شکل یہ ہوگی کہ ہم ڈیفنس اپنے شہر کے اندر محصور ہو کر کریں۔ یہ تب مشورہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن یہ کہ اس ذاتی رائے کو جب حضور نے اپنے ساتھیوں کا رجحان غالب دیکھا کہ جوش ہے، ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو حضور نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں۔ اب وہاں جو سچویشن پیش آ گئی اس کے حوالے سے اب منافقین نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں جی مشورہ مانتے نہیں ہیں، من مانی کرتے ہیں۔ اگر وہ مشورے سے بات ہوئی ہوتی، ہم نے مشورہ دیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے 300 آدمی میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ۔ حضور جب نکلے ہیں غزوہ احد میں تو 1000 اہل ایمان ساتھ تھے، لیکن وہاں سے 300 یہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس آئے تو 700 رہ گئے۔ تو اب انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ ہے اس کا پس منظر، یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے کہ نہیں، یہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے۔ آخر یہ کہ فیصلے کے اندر کوئی مشورہ ہو، کوئی گنتی ہو، ووٹنگ ہو، کچھ تو ہو۔ حل لنا من الامر من شیء، کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے یا نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ امر تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کا نمائندہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ ڈی جیورے وہ اللہ کا ہے اور ڈی فیکٹو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تو ہوئی ایک بات، اس میں گویا کہ کیٹیگوریکل ڈینائل ہو گیا کہ انسانوں کے لیے کوئی امر نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں۔ لیکن سورہ شورى میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو بظاہر ایک تضاد ہے، ایک جگہ تو نفی مطلق ہے کہ انسانوں کا کوئی امر ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ایک جگہ امرہم کو مان کر تسلیم کر کے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امرہم شورى بینہم، ان کا معاملہ، ان کا جو بھی فیصلے ہیں آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی تطبیق یہی ہے کہ وہ امر اللہ جو ہے کلہ للہ، وہ تو ہے وہ احکام اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ آپ 51% کی بات کرتے ہیں، 100% بھی اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ امر کلیتاً اللہ کا ہے، ایکسکلوسیو ہے اللہ کا اختیار۔ البتہ جہاں حکم ہے ہی نہیں، مباحات کا دائرہ ہے، یہ مباحات کہلاتی، جو چیز جائز ہے، پھر جیسا کہ میں اصول عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز۔ یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرہم ہے۔ اب یہ اللہ نے کسی نسیان کی وجہ سے خالی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ حضور نے مذمت کی کہ تم خامخواہ زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں اجمال اور ابہام کو پسند کیا ہے تو کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس میں تمہارے لیے گنجائش باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سن لیجئے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تو جب حضور نے بیان کیا کہ اب مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے حج بیت اللہ فرض ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ یا ہم میں بھی ہوتے ہیں ایسے چلبلے قسم کے لوگ، وہ استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر جی حضور ہر سال فرض ہے۔ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، دوسری طرف التفات فرما لیا۔ اب اس نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے ڈانٹ پلائی کہ یہ ان معاملات کے اندر اگر کوئی سکوت ہے تو بربنائے حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں بھول نہیں گیا ہے۔
یہ چیز اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال تو فرض ہو جائے گی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال، لہذا سوالات نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے بھی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی خود پیدا کر لیتے تھے اور پھر پابندی نہیں کر پاتے تھے۔ تو جہاں کوئی چیز چھوڑی گئی ہے، یہ کہ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب کوئی بھولنے والا نہیں ہے معاذ اللہ، جہاں اس نے چھوڑی ہے بات تو وہ امرہم بن گیا، اب یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر سوال کرتے رہو گے، مزید وضاحتیں ہوں گی، صراحتیں ہوں گی، تو اب وہ تمہارا امرہم کا دائرہ سکڑے گا اور تمہارے اوپر وہ شدت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے امر اللہ اور امرہم، اسی کو سمجھیے ڈیوائن ساورنٹی اینڈ پاپولر ساورنٹی، دے آر جوائنڈ ٹوگیدر۔ اور کس طور سے، اس کے لیے بہترین تمثیل ہے یہ حدیث، مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، جیسے کہ ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا ہے، جتنی رسی طویل ہے اتنے حصے میں وہ آزاد ہے، اور وہاں سے آگے جانے کا بہرحال اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آ رہا ہے اصل مسئلہ عملی، یہ چیز عمل میں کیسے آئے۔ یہ اس دور کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا مشکل مسئلہ ہے، کہ فرض کیجئے ہم طے کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں ڈیوائن ساورنٹی کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ پاکستان میں جو بھی کچھ شہریوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، اور حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، ایک بات طے ہوئی۔ ایک دوسری دفعہ ہمارے ہاں موجود رہی ہے ہر دستوری خاکے میں، پہلے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، ضیاء الحق مرحوم نے اسے کچھ تھوڑا سا آپریٹو بنایا، کچھ جکڑ بندیوں کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، لیمیٹیشنز کے ساتھ، لیکن پہلے بہرحال انہوں نے کسی درجے میں اسے آپریٹو بنایا۔ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہاں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بالکل صحیح تعبیر ہے۔ ابھی جو آپ نے آیات سنی سورہ حجرات کی پہلی آیت کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے، اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کس نے یہ قائم کیے تھے یہ الفاظ اس دفعہ کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی وہ شریعت اسلامی کی روح کا جاننے والا شخص تھا جس نے یہ الفاظ معین کیے، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا، غور کیجئے، کہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جس کے لیے کتاب و سنت میں سند نہ ہو۔ اگر یہ بات کہی جاتی تو لیجسلیشن کا دائرہ بہت محدود تھا، جب تک آپ کسی نص سے استنباط کر کے آگے نہیں بڑھتے آپ قانون بنا ہی نہیں سکتے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کی نصوص کی خلاف ورزی کے میں نہیں بنائی جا سکتی، گویا کہ ایک دائرہ بہت وسیع کھل گیا مباحات کے اندر قانون سازی کا۔ عام طور پر اس وقت عوامی سطح پر جو ایک تصور ہے کہ بس جیسے قانون تو آخری شکل میں بنا بنایا اسلامی موجود ہے، بس صرف تنفیذ کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی ناسمجھی والی بات ہے۔ یہ جو مباحات کا دائرہ ہے اس میں بہت بڑا فیلڈ ہے لیجسلیشن کا، کہ جو کسی ملک کے اسلامی ریاست کے جو مسلمان عوام ہیں ان کے نمائندوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ امر و ہم ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں۔ جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کی نفی نہیں کر رہے، وہاں اس قانون سازی کا اختیار آپ کو حاصل ہے۔ اب اسی کو یوں سمجھیے کہ سورہ نساء کی اس آیت کے اندر ایک زیادہ عملی شکل میں لایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب اختیار صاحب امر کی، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ایک بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ اولو الامر منکم، یہ الفاظ اس بات پر تو دلالت کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم اس دائرے سے خارج ہو گیا۔ اولو الامر منکم ہونا لازم ہے، وہ تمہارے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ پورے قرآن میں کہیں آپ کو کوئی صراحت نہیں ملے گی کہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، کیسے طے کیا جائے گا کہ اولو الامر کون ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے پھر وہی پروسیس آف ایولیوشن، سوشل ایولیوشن سے۔ جس زمانے میں
کہ ابھی وہ خالص ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس میں کوئی بیلٹ پیپرز اور فلاں اور یہ نہ اس کا کوئی امکان تھا نہ فائدہ تھا، ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوتی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو جو نظام بالفعل موجود ہے، شیخ قبیلہ اس کے تمام قبیلے والے اطاعت کر رہے ہیں، تو اگر قبیلے کے سرداروں کا مشورہ ہو گیا تو بس بات کافی ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن معاشرہ آگے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ٹرائبل سسٹم ختم ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ پر آپ کو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اولو الامر منکم کے لیے امرہم شورا بینہم اور اولو الامر منکم، ان دونوں چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی نظام آپ بنائیں، ایڈلٹ فرنچائز کا بنائیں، آپ اس کے اندر کوئی اور وہ میں بعد میں عرض کروں گا کچھ شرائط حدود و قیود عائد کریں، لیکن وہ بھی لوگوں کی مرضی سے ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنے اتھارٹیٹیو انداز کے اندر جو چاہے اس کے اندر رکھ دے، اس سے تو پھر نفی ہو جائے گی ڈیموکریسی کی۔ اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، تھیو کا ایلیمنٹ اس میں صرف وہ دائرہ ہے کتاب و سنت کی نصوص اور اس کے احکام جو صریح ہے، باقی یہ اس کے دائرے کے اندر اس میں بہترین ڈیموکریٹک نارمز اور اس کے معیارات کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے پوری گنجائش موجود ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ چاہیں پریزیڈنشل سسٹم نافذ کریں، آپ چاہیں پارلیمنٹری سسٹم بنا لیں، آپ چاہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بنائیں، آپ چاہیں تو کانفیڈرل نظام بنائیں، یہ تو حالات کا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی کانفیڈریشن جب اس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں تو گالی معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ایسٹ اور ویسٹ کا کانفیڈریشن اب ہو جائے، بنگلہ دیش بھی دوبارہ ایسٹ پاکستان بن کر اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن بنا لے تو یہ کتنی خوش آئند بات ہوگی۔ لہٰذا کوئی چیز بھی اس میں سے نہ حرام ہے، نہ لازم ہے، نہ فرض ہے، یہ مباحات کا دائرہ ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ اختیار کریں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بنائیں، کانفیڈرل بنائیں، اٹس اپ ٹو یو، یہ مباحات کا دائرہ ہے۔ اسی کو تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لوہے کی جوتی پہنائی نہیں گئی ہے، اگر ایک نظام اس وقت بنا دیا جاتا تو پھر تو یہ ارتقاء جو ہے آگے پاؤں کے بڑھنے کا امکان نہیں تھا، اور اس سوشل ایولیوشن کے ثمرات کو آپ اس کے اندر سمو نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا اب اس میں ایک بات تو یہ میں نے توجہ دلائی آپ کی کہ امر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پورے قرآن میں کہیں صراحت نہیں ہے، سوائے ایک ڈائریکٹ پرنسپل مل جائے گا امرہم شورا بینہم، تو معلوم ہوا کہ اولو الامر بھی باہمی مشورے سے بننے چاہیے، مشورے کا نظام کوئی نہیں دیا گیا۔ اس اعتبار سے ایک بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی اور میں اس کا 100% قائل ہوں اس کو، لیکن یہ کہ ایک بات بیچ میں رہ گئی وہ میں عرض کر دوں کہ سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے تھے کہ اطیعوا کو 3 مرتبہ دہرایا جاتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم۔ ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ اطیعوا صرف 1 مرتبہ آتا، جیسے وہ بریکٹ کے باہر کوئی اگر رقم ہے تو وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم کے ساتھ ضرب کھا جائے گی، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تمام اولو الامر کی جو تم میں سے ہو۔ لیکن ایک شکل وہ بھی چھوڑی، یہ بھی چھوڑی، اور قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ جو بھی کچھ آیا ہے حکمت کی بنیاد پر آیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی مطلق ہے اور رسول کی بھی مستقل ہے، اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہے۔ رسول سے آپ نہیں جھگڑ سکتے، جو حکم دیں وضاحت کے ساتھ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لو مضبوطی کے ساتھ، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ اللہ کی اطاعت مستقل، اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل، لیکن اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ اسی کو حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کسی ایسے معاملے میں جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے تو مت اطاعت کرو۔ میں آئلی نظام میں اور معاشرتی نظام میں عرض کر چکا ہوں کہ بہترین جو ایک خاتون کی تعریف قرآن نے کی ہے، فالصالحات قانتات، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں،
لیکن اگر شوہر معصیت کا حکم دیتا ہے لا سمع ولا طاعہ، کوئی اطاعت نہیں، اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے میں۔ یہی بات وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک میں سیدھا رہوں، بیعت خلافت کے بعد پہلا خطبہ، تم پر میری اطاعت فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو عملی مسئلہ ہے کہ فرض کیجئے اولو الامر، جو آج کے زمانے میں فرض کیجئے پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنانا چاہتی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ کتاب و سنت کی کو کنٹروین کر رہا ہے، یا کسی زمانے میں کوئی خلیفہ وہ کوئی حکم دیتا تھا اور کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نفی کر رہا ہے، تو ہاؤ ٹو سیٹل، کیسے طے کیا جائے؟ یہ ہے اصل مسئلہ اس دور کا۔ اصولی ہدایت تو یہ ہے کہ ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، لیکن کون لوٹائے، کون فیصلہ کرے؟ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس زمانے میں پاکستان کی وہ پہلی